گھوڑے کے لگام پکڑے پیدل گئے اور وہیں سے پیدل واپس آ گئے، لیکن استاد کے سواری پر سوار ہونا انہیں گوارا نہیں ہوا کہ آخری لمحات تک ہم ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ قابل صد احترام رئیس الجامعہ حضرت حافظ محمد شفیق حفظہ اللہ، اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، صرف چند باتیں جو اللہ کرے میرے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے گوش گزار کرانے کی کوشش کروں گا۔ کہ سب سے پہلے میں اساتذہ جامعہ کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک تو حافظ محمد اشفاق حفظہ اللہ جو اس جامعہ کے ان اسبوعی اجلاسوں کے روح رواں ہیں، وہی منتظم ہیں، انہوں نے جس خوبصورت طریقے سے اللہ کی توفیق سے جن دو موضوعات کو منتخب کیا، یہ واقعتاً وقت کی ضرورت کے مطابق بہت ہی اہم موضوعات ہیں، اور میں ان تمام شریک ہونے والے ان دونوں مرحلوں میں شریک ہونے والے طلباء کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ خوب انہوں نے اپنے موضوع کو نبھایا، مرحلہ اولا والوں نے بھی اور مرحلہ ثانیہ والوں نے بھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مرحلہ ثانیہ میں جن مشارکین نے حصہ لیا کہ شاید لجنۃ التحکیم کو مشکل آ رہا ہوگا کہ ان میں سے پوزیشنیں ہم کس طرح دیں، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ انہوں نے اپنے موضوع کو نبھایا۔ ایک تو تمام طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس میں شریک ہوئے، جنہوں نے یہاں اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی صرف کھڑا ہونا ہی یہ کامیابی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس جگہ پر آ کر کہ جب سب جو ہے انہی کو دیکھ رہا ہو، استقامت کے ساتھ کسی کا کھڑا ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور پھر انتظامیہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد، حافظ شفیق صاحب کے جتنے ساتھی ہیں جو دن رات جامعہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ حضرات کے لیے سہولتیں پہنچانے کے لیے، آپ حضرات کی تکلیفوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ جہاں ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، وہیں ہم سب کی دعاؤں کے بھی وہ مستحق ہیں کہ آپ جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنے والدین کے لیے دعا کریں، جہاں آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، لازماً انتظامیہ جامعہ سلفیہ ان تمام مہربانوں کے لیے بھی، ان کی صحت سلامتی کے لیے اور خاتمہ بالایمان کے لیے لازماً ان کو بھی آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شیخ سلیم اللہ عبد الباقی حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں یعنی ان باتوں پر تبصرہ کیا ہے کہ جو اس طرح کے مسابقات میں مقابلوں میں جو باتیں ہونی چاہیے یا جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ موضوع بہت زبردست تھا، اور خاص کر جو مرحلہ ثانیہ میں جن مقررین نے، جن مشارکین نے خطاب کی، اور الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں، آج سچ پوچھیے کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ طلباء نے جس انداز سے نصوص کو جس ترتیب سے یاد کر کے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے اور موضوع کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، یہ آفرین ہے، شاباش کے مستحق ہے دونوں مرحلے کے طلباء، چونکہ مرحلہ اولا والے اپنے علمی استعداد کے مطابق، اپنی علمی صلاحیت کے مطابق
اور مرحلہ ثانیہ والے جو اپنی علمی استعداد کے متعلق. دونوں موضوع چونکہ عربی میں تھا، شاید اکثر طلبہ کو اس کا پتہ نہ ہو. مرحلہ اولا کا جو موضوع تھا کہ احترام علماء کا وجوب، کہ معاشرے پر علماء کا احترام کرنا جو ہے یہ معاشرے پر واجب ہے. یہ نہیں کہ کوئی عزت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہ کرے توہین کرے تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی گناہ نہیں ملے گا. ایسی بات نہیں ہے. کہ آپ نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امتی ہی نہیں ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر پیار نہ کرے، اور وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَ حَقَّهُ، کہ علماء کے اگر مقام کو کوئی نہیں پہچانتا، اس کا اعتراف نہیں کرتا، تو سمجھو کہ وہ بھی امت محمدیہ یا آپ علیہ السلام کے طریقے میں سے نہیں ہے. کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سواری کے لگام پکڑے کھڑے ہیں. حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ یبنا عم رسول اللہ، کہ مجھے شرمندہ نہ کرے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے فرزند، اے عبداللہ مجھے آپ شرمندہ نہ کرے، یا تو مجھے نیچے اترنے کی اجازت دو، یعنی آپ میرے سواری کے جو ہے وہ لگام چھوڑ دو، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پر طلباء آپ کو ان نصیحتوں کو، ان ہمارے اکابرین اور بڑوں کے ان اقوال کو، ان سلوک کو، ان رویوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا، ہمیں اسی طرح اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ طلبہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی صحابی امرنا بکذا یا نہینا عن کذا کہہ دے، کہ جیسے امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، تو محدثین کے اصطلاح میں یہ حدیث مرفوع ہیں. کہ جب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو علماء کا احترام جہاں ہر ایک پر لازم ہے، آپ طلبہ اپنے اساتذہ جہاں ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ پر تو یہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ ان اپنے محسنین، اپنے ان اساتذہ کا احترام جس حد تک ہو سکے آپ کریں. اور میں یہاں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کہ بعض ہمارے بزرگ اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما دے، کہ آخری لمحہ تک ہم ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتے تھے. یعنی اساتذہ کا احترام آپ جس طرح جیسے بھی بن جائے، اساتذہ کا احترام جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ اس مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے جو ایک عالم دین کا مرتبہ ہوتا ہے. کہ ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کی خود را دید او محروم شد. کہ کسی کی خدمت کی، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد. یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے. آج آپ کسی کی خدمت کریں گے، کسی کا احترام کریں گے، کل آپ کا احترام کیا جائے گا، کل آپ کی خدمت ہوگی. لیکن ہر کے خود را دید، جو اپنے آپ کو دیکھے، یہ بھی بیماری ہوتی ہے کچھ طلبہ میں، وہ اپنے آپ کو استاذوں سے بھی زیادہ ذہین، استاذوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو جاننے والا، استادوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو صلاحیتوں والا سمجھتا ہے. تو یہاں شاعر نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو دیکھا، ہر کے خود را دید، اپنے آپ کو دیکھا، غرور اور تکبر سے کام لیا، کہ محروم شد، وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اساتذہ کا احترام. مجھے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں جو انہوں نے علماء یا اساتذہ کے احترام کے بارے میں واقعہ سنایا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں سید احمد شہید، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی سواری، اپنا گھوڑا دیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ فلاں جگہ پر جاؤ، میری سواری لے جاؤ، اور وہاں سے یہ کام کر کے، میرا کام کر کے تم نے واپس آنا ہے. لیکن شاہ اسماعیل شہید کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے استاد کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں.
اس جگہ تک پتہ نہیں کتنے میل دور انہوں نے جانا تھا، گھوڑے کے لگام پکڑے پیدل گئے اور وہیں سے پیدل واپس آ گئے، لیکن استاد کے سواری پر سوار ہونا انہیں گوارا نہیں ہوا۔ تو یہ احترام ہے، یہ استاذوں کا احترام، تو یہ آپ کے محسن ہیں۔ اس لیے لازماً آپ اساتذہ کے احترام کو، چونکہ عموماً موقع نہیں ملتا آپ طلباء سے خطاب کا، یا آپ طلباء سے اپنے ہم کلاسوں میں تو کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ طلباء سے بھی اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ علم حاصل، آپ عالم بننا چاہتے ہیں، تو ان اساتذہ کرام کے خدمت کیے بغیر، ان کا احترام کیے بغیر، ان علماء کے خدمت خادم بنے بغیر آپ کو جو ہے وہ علم یا وہ مقام اللہ کے ہاں حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک عالم دین کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو دوسرا موضوع تھا، حب الشہرہ، ڈاکٹر سہیل صاحب کے والد مولانا عبدالغفار حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو چھپنے کی بیماری ہے اور کچھ لوگوں کو چھپنے کی بیماری ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اشتہار لگے، چھپ جائے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے کہ کچھ لوگ باقاعدہ اشتہار چھپواتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ القابات خود لکھ کے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگاتے، جناب مفسر قرآن، مفسر شیخ الحدیث، اور جناب علامہ فہامہ، ترجمان فلان، یعنی بعض لوگوں کو میں ذاتی طور پر ان کے متعلق مجھے پتہ لگا کہ وہ باقاعدہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ یہ القاب لکھنا ہے۔ اور ابھی آپ حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث سن رہے تھے، کسی طالب علم وہ حدیث مکمل طور پر سنایا نہیں کہ حضرت شفیع الاصبحی یمن سے مدینہ آیا کہ دیکھا کہ بزرگ کے سامنے جناب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا، جب لوگ وہاں سے چلے گئے میں ابو ہریرہ کے پاس گیا، اپنا تعارف کرایا، اور میں نے کہا کہ میرا اور آپ کا جو تعلق، جو اسلام کی وجہ سے جو میرا اور آپ کا تعلق اللہ نے بنایا ہے، میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جس کو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور آپ دونوں کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا شخص نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں احدثک حدیثا سمعته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے براہ راست اللہ کے نبی سے وہ حدیث سنی ہے اور میں وہ حدیث تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر راوی کہتے ہیں فنشغ ابو ہریرہ نشغۃ، کہ جو حدیث آگے وہ بیان کرنے جا رہا تھا اس حدیث کے منظر کو ذہن میں لا کر ابو ہریرہ پر بے ہوشی طاری ہونے لگا، بے ہوشی طاری ہونے لگا۔ پھر وہ ہوش میں آئے، ثم افاقہ، پھر کہنے لگا ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے از خود سنا ہے، کوئی درمیان میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ، پھر ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگے۔ تیسری دفعہ بے ہوشی اس حد تک زیادہ کہ حضرت شفیع نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ ان کو لگا کر ٹیک لگا کر ان کو گرنے سے بچایا، اور جب وہ ہوش آیا، جس حدیث کو سناتے ہوئے کہ ابو ہریرہ پر اتنے ہیبت اور اتنا خوف طاری ہو رہا تھا، وہ حدیث یہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ینزل ربنا للقضاء وکل امت جاسیہ، کہ اللہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اترے گا، نازل ہوگا، تو تمام لوگ خوف کے مارے اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ 3 آدمی جن کا آپ بار بار ذکر کریں، 3 آدمی لائے جائیں گے، ان میں سے ایک قاری اور عالم دین ہوگا، تیسرا جو ہے وہ شہید ہوگا، دنیا کا شہید فی دنیا، اور تیسرا کیا ہوگا کہ جو یعنی جس نے سخاوت کی، مال لٹا دیا ہوگا۔ آپ سب جانتے کہ تینوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ عالم سے پوچھے گا، قاری سے، چونکہ لفظ قاری جو ہیں یہ پرانے اسلاف کے اصطلاح میں عالم کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قاریوں کا الگ گروپ ہے اور علماء کا الگ۔ اس وقت یعنی کوئی قاری بغیر عالم کے ہوتے ہی نہیں تھے، عالم قاری ہوتے تھے اور قاری عالم ہوتے تھے۔ تو اس سے لفظ جو ہے نا اس حدیث کا ذرا آپ غور سے سنیں کہ یہ جو میں آپ اور ہم جو استادوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اصل میں ہمیں سکھا کون رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔
اللہ فرمائے کہ یا فلان کہ علمتک الکتاب، میں نے تمہیں قرآن سکھایا تھا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے کہا علمتک الکتاب، تو نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں رات دن قرآن کے ساتھ لگا رہا، میں قرآن پڑھاتا رہا، قرآن کے ساتھ قیام کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا۔ جو بات، جو ہولناک بات جو یہاں اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ قال اللہ تعالی کذبت وتقول الملائکۃ کذبت، کہ اللہ فرمائے گا کہ انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی کہیں گے کہ کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے پڑھایا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کے علامہ کہے، واہ واہ کرے، وہ دنیا میں ہو گیا۔ دوسرا شہید کو بھی لایا جائے گا جس کا آپ نے جانتے ہیں کہ وہ کہ میں نے تو جان بھی دے دی، کہا کہ نہیں، تو نے جان دین کے لیے نہیں دی تھی، تو نے اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے۔ سخی سے کہا جائے گا کہ جناب تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا، اور سب جگہ پر تینوں کو اللہ فرمائے کذبت وتقول الملائکۃ کذبت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ثم ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذیہ وقال یا ابا ہریرہ اولئک ثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ آپ علیہ السلام نے میرے ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اولئک اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ پھر حضرت شفیع واپس جانے لگے، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شفیع کیا پڑھ کر آئے ہو، کیا سن کر آئے ہو مدینۃ الرسول سے؟ انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو حضرت معاویہ پر اتنی خشیت طاری ہو گئی کہ رو رو کر ان کی داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمانے لگے کہ جب ان 3 آدمیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ جس نے اپنی جان دے دی، جس نے مال لٹا دیا، جس نے دن رات جو ہے قرآن حدیث پڑھانے پہ لگا دیا، اگر ان تینوں کے ساتھ قیامت کے دن یہ سلوک ہوگا، واللہ عالم باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رو رو کر ان کی جناب داڑھی مبارک تر ہو گئے تھے۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ شہرت کی بیماری جو دیمک کی طرح انسان کو چاٹتا ہے، میرے نام کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر ضرور لکھوانا ہے، میرے نام کے ساتھ آپ ڈاکٹر لکھیں گے تو میں آؤں گا، والعیاذ باللہ۔ یعنی ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ شہرت کی بیماری علماء کو پڑی ہے۔ جیسے ابھی حافظ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑی بیماری خطبہ اور علماء کے اندر کیا ہے، وہ شہرت کی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے، اپنے آپ کو مشہور ہونا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی یعنی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اور جن جن اساتذہ نے، میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا جو تیاری کرایا، خوب تیاری کرایا، ماشاءاللہ بہت دل باغ ہو گیا۔ اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے لیے ایک اعزاز کی بات میں سمجھتا ہوں، جس خوبصورتی کے ساتھ طلبہ نے اپنے موضوع کو نبھانے کی کوشش کی، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو کامیاب کرے، اللہ تمام اساتذہ کرام کے بھی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص اور عطا فرمائے، شہرت کی بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے احترام کو اپنے اوپر لازم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔